اللہ ناراض نہ ہو مسجدوں میں کب پہنچو گے؟ میرے بھائی مجھے بتاؤ، اپنے ایمان والے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ۔ اور آج ایسے کچھ خطیب بھی نکل چکے ہیں جو اللہ اکبر گویا کہ قوم کے نوجوان نسل کو جو ہے پیٹ تھپ تھپا کے کہتے ہیں ارے تم جنتی نہیں ہوگے تو پھر کون جنتی ہوگا؟ اس لیے کیونکہ آقا نقشبند کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہے، اس لیے سرکار غریب النواز کے سلسلے سے تم مرید ہو، اس لیے کیونکہ تم قادری ہو۔ میرے بھائیوں آج جو یہ بولیاں بولی جا رہی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم، اللہ نے جنت نیکوکار کے لیے بنائی ہے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور فاسق و فاجر کا ٹھکانہ جہنم۔ آپ مجھے بتاؤ جب قرآن ہمیں پیغام دے چکا ہو تو پھر مجھے بتاؤ کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جیسے کہ آج والدین منع کرتے ہیں نا، اللہ کے واسطے میری بات کو سن لیں، نہ دیں، آپ دعائیں دے دیں گے یہ کاغذ کے ٹکڑے میرے کام نہیں آئیں گے، آپ کی دعائیں میرے کام آئیں گے، ہے نا؟ بس میں دعا کی غرض سے آیا ہوں، دعائیں مل جائیں گی، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ میں نے کہا نا کہ میں دل کا درد بیان کروں، ہے نا؟ محفل میں نہیں جاؤ گے چلے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچو گے یہ نہیں چلے گا میرے بھائی۔ اس لیے اللہ کے واسطے نمازوں کی پابندی کرو۔ آج جس طریقے سے والدین کہتے ہیں نا اس کے ساتھ نہیں رہنا، کیوں نہیں رہنا؟ اس لیے کہ وہ شرابی ہے۔ کیوں نہیں رہنا؟ اس لیے کہ وہ عیاش ہے۔ کیوں نہیں رہنا؟ اس لیے کہ وہ سٹوریا ہے، وہ بیاج خور ہے، اس لیے نہیں رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو اس کا اثر تجھ پر پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تم بے نمازیوں کے بیچ نہ بیٹھا کرو، کیونکہ بے نمازی کے اوپر ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اپنے آپ کو نمازی کرو۔ بس غوث پاک کا تذکرہ چل رہا تھا کیونکہ میں کرامتیں بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ سرکار امام اہل سنت کے والد گرامی اور آپ کے استاد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے ملفوظات شریف میں لکھتے ہیں کہ جہاں قوم جاہلیت میں گری ہو اور وہاں کے خطبہ فضیلت بیان کر رہے ہو تو وہاں شیطان کی ضرورت نہیں۔ ہاں ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے تم غوث پاک کے مرید ہو، سجدہ بھی کھیلو گے دیکھ کر آؤ گے ہو جائے گا، تم جمعہ بھی کھیلو گے دیکھ کر آؤ گے۔ میں ایسے غوث اعظم کو نہیں جانتا ہوں، واللہ میں اس غوث اعظم کو ضرور جانتا ہوں جس نے یہ فرمایا کچھ نہ ہو تنا گلاس میں پانی رکھ کر کے ریاض کر لینا۔ میں عبدالقادر وعدہ کرتا ہوں سال بھر تک کوئی مشکل تمہارے دروازے پر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم نے کرامتیں سنا سنا کر کے نا لوگوں کو بزدل کر دیا، اس لیے نماز کی اہمیت نہ رہی، اس لیے قرآن کی اہمیت نہ رہی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کرامتوں کی طرف نہ لے جا کر کے فکر آخرت نوجوان کے دل میں ڈالے تاکہ وہ شراب کے ٹھیکے کی طرف جائے تو اس کو معلوم ہو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جوئے کے اڈے کی طرف جائے تو اس کو معلوم ہو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ زندگی جب اس ساتھے میں گزرے گی تو صوفیہ فرماتے ہیں ایک دن وہ بھی آئے گا جب اللہ کی عطا سے تو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کی عطا سے اپنے جلووں کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کوششیں کرو۔ آقا نقشبند کا ذکر چل رہا تھا نا، بس آقا نقشبند کا بس ایک گوشہ معلوم ہے جب اکبر نے دین الہی ایجاد کیا، ابھی 1 منٹ باقی ہے، دین الہی ایجاد کیا نا تو آپ کو معلوم ہے پہلا فتویٰ جس نے دیا اس کو دنیا آقا نقشبند سرکار مجدد الفسانی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا جب آپ کو جیل کے اندر ڈالا گیا، ارے ہم جیسے آقا نقشبند کا نام لینے والے، آقا غوث اعظم کا نام لینے والے، آقا غریب نواز کا نام لینے والے اپنی جیبوں کو بھر کے نکل جاتے ہیں، لیکن واللہ وہ آقا نقشبند اللہ اکبر میرے ماں باپ ان کی عظمت پر قربان آقا نقشبند جیل کے اندر جاتے ہیں تو ایک تو نہیں بلکہ ہزاروں قیدیوں کو اللہ کا ولی بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کوششیں کرو کہ ہم بزرگوں کی کرامتوں کی طرف نہ جا کر کے بزرگوں کی تعلیمات کی طرف جائیں، اور جب بزرگوں کی تعلیمات کی طرف جائیں گے تو رزلٹ کیا نکلے گا بس یہ دیکھیں۔ سرکار غوث کی بارگاہ میں میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کتنوں کے آ رہی ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، کیونکہ میں قبرستان میں بولنے کا عادی نہیں ہوں،
ہے نا؟ الحمدللہ سنی کبھی مردہ ہوتا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ ہمارا تو نظریہ یہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہمارا نبی بھی زندہ، ہمارا غوث بھی زندہ، ہمارا امام بھی زندہ۔ ارے وہ اپنے آپ کو مردہ کہے جس کے اللہ اکبر جس کے مقتدی جو ہے مردہ ہو چکے ہو، ہمارا